اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس سمیت 82 قیدیوں کو اٹک جیل منتقل کرنے والے قیدیوں کی وین پر ملزمان کو چھڑوانے کے لیے سنجانی کے قریب حملہ کیا گیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے وینز کے ٹائر برسٹ ہو گئے۔ پولیس نے قیدیوں کے فرار کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ حملہ کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ایاز اکبر یوسف زئی کی رپورٹ دیکھیں۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق 5 اکتوبر کو اسلام آباد دھرنے کے بعد تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں گرفتار 82 ملزمان کو عدالت پیشی کے لیے اٹک جیل سے اسلام آباد لایا گیا۔ پیشی کے بعد قیدیوں کو 3 وینز میں واپس اٹک جیل لے جایا جا رہا تھا کہ سنجانی ٹول پلازا کے قریب 18 سے 20 ملزمان نے حملہ کر دیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے قیدی وینز کے ٹائر برسٹ ہو گئے، جبکہ پولیس موبائل کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کچھ ملزمان فرار ہوئے، لیکن پولیس الرٹ تھی۔ بھاگتے ہوئے 2 ایم پی اے سمیت دیگر ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ پولیس نے حملہ کرنے والے 4 ملزمان کو بھی گرفتار کیا، جن میں سے 1 ایم پی اے کا بیٹا اور 1 پولیس اہلکار شامل ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے مطابق قیدی وینز پر حملہ 25 کے قریب افغانی ٹائپ ملزمان نے کیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے 1 کانسٹیبل رمضان زخمی ہوا، جبکہ دیگر پولیس اہلکار اور قیدی محفوظ رہے۔ فائرنگ کے بعد قریب کے تھانوں سے نفری موقع پر پہنچی اور قیدی وینز کو اپنی تحویل میں لے لیا، جبکہ ملزمان کو اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ ساتھی رپورٹرز رضوان شاہ، باچا خان اور ایاز اکبر یوسف زئی کے ساتھ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سمیت 82 قیدیوں کو اٹک جیل منتقل کرنے والی قیدیوں کی وین پر ملزمان کو چھڑانے کے لیے سنجانی کے قریب حملہ کیا گیا۔ واقعے کی جگہ پر اس وقت کیا صورتحال آپ کو بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی۔ تھانہ سنجانی میں درج ایک مقدمے کے سلسلے میں 82 افراد کو پولیس کی قیدی وین میں اٹک لے جایا جا رہا تھا کہ یہاں سنجانی ٹول پلازا کے پاس 18 سے 20 افراد ان گرفتار افراد کو رہا کروانے کے لیے یہاں پہنچے اور پولیس وین پر حملہ کر دیا، جہاں اس حملے کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس وین کے شیشے ٹوٹ گئے، ٹائر برسٹ ہو گیا اور یہاں پر اگر اس جگہ کی بات کی جائے وقوع کی تو یہاں شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے گاڑیاں منتقل کر دی گئی ہیں۔ یہاں تھانہ سنجانی جب ہم گئے تو انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی گاڑی وہاں تھانے میں نہیں لائی گئی اور کوئی بھی فرد گرفتار کر کے یہاں نہیں لایا گیا ہے، جبکہ پولیس ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان میں سے چند افراد جو حملہ آور تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس وقت یہاں جائے حادثہ پر معمول کی ٹریفک ہے اور ٹریفک رواں دواں ہے اس شاہراہ پر، اور یہاں سے جائے حادثہ سے تمام گاڑیوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ 30 سے زیادہ ملزمان نے قیدیوں کی وینز پر حملہ کیا، فائرنگ کی، پتھر مارے۔ واقعے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ تمام قیدیوں اور 4 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ They were in 3 prison vans. ان کے اوپر کوئی 30+ کے قریب جو اٹیکر تھے، پرپیٹریٹرز تھے، انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور اس میں ان پہ گن فائر بھی کیا گیا اور اس کے علاوہ پیلٹنگ آف سٹونز بھی تھا۔ گاڑیوں کو روکا گیا، جس سے 19 کے قریب جو اکیوز تھے، جو پرزنرز تھے، وہ یہاں سے اسکیپ ان کا کروایا گیا۔ انہوں نے اسکیپ کیا اور یہ جو پرپیٹریٹرز تھے انہوں نے ان کو یہاں سے بھگایا، لیکن پولیس نے ہمت کی۔ 2 گاڑیاں پولیس کی تھیں، 4 پولیس والے انجرڈ ہوئے۔ ان میں سے 4 پرپیٹریٹرز جو ہیں، اٹیکرز جو ہیں، وہ پکڑے گئے۔ 2 ان کی گاڑیاں پکڑی گئیں، 2 ویپنز پکڑے گئے۔ ساتھ ہی جو بھاگے تھے پرزنرز، ان کے ساتھ جو سرچ آپریشن وہ ساتھ کیا گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ 82 پرزنرز جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ہونے والے الوداعی ریفرنس میں شرکت نہیں کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام لکھے گئے خط میں جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ اور عدلیہ کا دفاع کرنا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں ناکام رہے۔ اداروں کی طرح افراد کے میرٹس پر بھی روایات انحصار کرتی ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے آئینی کردار کی حدود سے تجاوز کیا، اسی سبب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے الوداعی ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات اس سے بھی کہیں زیادہ پریشان کن ہیں۔ پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کراچی میں فریر ہال کے تاریخی ورثے کی بحالی کے منصوبے کی تقریب میں شرکت کی۔ $3.5 لاکھ کا یہ منصوبہ امریکی فنڈ برائے ثقافتی تحفظ کے تحت بنایا گیا۔
امریکی سفیر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان 7 دہائیوں پر محیط طویل المدتی شراکت داری قائم ہے۔ گزشتہ برسوں میں امریکہ کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں 50% سے زائد اضافہ ہوا، جو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور مربوط معاشی تعلقات کا عکاس ہے۔ کراچی میں قیام کے دوران امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے انسانی حقوق کے ماہرین سے بھی ملاقات کی اور مذہبی آزادی اور محنت کشوں کے حقوق جیسے اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونلڈ بلوم نے اپنے دورے کراچی پر کہا کہ امریکہ اور پاکستان ایک ساتھ مل کر لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا رہے ہیں، عوامی روابط کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اور پاکستان کی عظیم تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آرٹس کونسل کراچی میں میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ کی مشترکہ مہم مل کر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ماہرین نے معاشرتی جبر، معاشی مشکلات اور انسانی رویوں میں پائی جانے والی پیچیدہ الجھنوں اور ان کے حل سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقاص عالم انگاریہ۔ ذہنی صحت سے متعلق میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ کی مہم مل کر کی افتتاحی تقریب آرٹس کونسل کراچی میں ہوئی۔ تقریب میں برٹش ایشین ٹرسٹ کی کنٹری ڈائریکٹر کاملا ماروی ٹپال، جنگ گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر شاہ رخ حسن، مہمان خصوصی میئر کراچی مرتضی وہاب اور سابق وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے شرکت کی۔ پہلے سیشن میں شاہ رخ حسن اور کاملا ماروی ٹپال نے مہم کے اغراض و مقاصد پر بریفنگ دی۔ We believe and are confident in our ability to create narratives, to form opinions, to change perceptions. We look for partners who have the technical expertise and the same passion and commitment on the same issues. And when it came to mental health, the British Asian Trust was a natural partner and ally. Really appreciate MTRF and them being our partner to help us dream such a huge dream which most people cannot think of. ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ ماضی کی نسبت اب معاشرہ ذہنی طور پر کافی تبدیل ہو چکا ہے اور لوگوں کی اکثریت ذہنی صحت کو بہتر انداز میں سمجھتی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پینل ڈسکشن میں حامد میر، سدرا اقبال، اداکارہ صنم سعید نے سماجی پابندیوں، معاشی مشکلات اور انسانی رویوں سے پیدا ہونے والے مختلف ذہنی بیماریوں پر سیر حاصل گفتگو کی۔ تقریب میں ایم ڈی جیو نیوز اظہر عباس، تسکین کے بانی ڈاکٹر طہا صابری، صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود اور سینئر ریسرچ سائنٹسٹ روبینہ کدوائی بھی شریک تھیں۔ یہ مہم 1 سال تک جاری رہے گی۔ کیمرہ ٹیم شاہد اسماعیل، سرور رضا اور ساتھی رپورٹر ولید احمد کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز کراچی۔ اسلام آباد کے علاقے سنگجانی میں قیدیوں کی وین پر حملے کی نئی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ملزمان کو پولیس وینز پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آوروں نے اپنے چہرے پر چھپائے ہوئے تعینات چینی سفیر جانگ جی رونگ نے کہا کہ پاکستان میں SCO کا انعقاد کامیاب رہا۔ چینی وزیر اعظم کے دورے میں کئی اہم MOUs پر دستخط ہوئے۔ چینی وزیر اعظم نے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور دیگر سیکورٹی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں چینی شہریوں کے تحفظ کی بات کی گئی۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین چاہتا ہے چینی شہریوں پر حملوں میں ملوث افراد کیفر کردار تک پہنچے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے چینی شہری معصوم ہیں۔ چینی شہری پاکستان کی ترقی کے لیے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ ملاقاتوں میں چینی رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے۔ پاکستانی رہنماؤں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ چینی شہریوں پر حملوں کی بھرپور تحقیقات کریں گے۔ چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں نئی حکومت کے بعد سے ہمارے 2 طرفہ دوروں میں اضافہ ہوا ہے۔